سے پیار کر لینا. اب آپ جانتے ہیں ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت. محبت اور مودت میں فرق. محبت بڑی اہم بات آپ تک پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ حضرات اس پر توجہ کریں کہ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت. محبت کسے کہتے ہیں؟ پیار کر رہے ہیں، میں آپ سے پیار کر رہا ہوں. اب محبت میں آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں، میں آپ کو پانی پلا سکتا ہوں. آپ مجھے کھانا کھلا سکتے ہیں، میں آپ کو کھانا کھلا سکتا ہوں. محبت میں ایک دوسرے سے. لیکن آپ یہ کہیں کہ ہماری محبت میں آپ جان دو تو ہم جان نہیں دیں گے. میں آپ سے کہوں ہماری محبت میں جان دو تو آپ بھی جان نہیں دیں گے. مولانا اتنی محبت نہیں کرتے کہ آپ کے خاطر ہم جان دیں گے. آپ کو کھانا کھلا سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں، جہاں سے لے کے آئے وہاں تک محبتاً چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جان وان کا معاملہ یہ کچھ نہیں ہے. لیکن ایک محبت، ایک مودت، جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں مودت کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں مودت کی ابتدا ہوتی ہے. کیا مطلب رائے پور کے زندہ دل سنیوں؟ ہم سانس لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، سانس نکل بھی رہی ہے، اندر بھی جا رہی ہے، نکل بھی رہی ہے، اندر بھی جا رہی ہے. اگر سانس کا تعلق جسم سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ہم اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. سانس کیوں نہیں آ رہی، سانس کیوں نہیں آ رہی، سانس کیوں نہیں آ رہی؟ تو سانس تو 24 گھنٹے ہمارے لیے کمپلسری ہے، ضروری ہے. سانس نہیں ہوگی تو حضرات محترم ہم جی نہیں سکتے. جو سانس نکل رہی ہے وہ اندر بھی جا رہی ہے. سانس سے جو کانٹیکٹ کنیکٹ ہمارا ہے وہ بڑا گہرا ہے، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولادوں سے صرف محبت مت رکھنا بلکہ مودت رکھنا. مودت اسے کہتے ہیں، ایک مچھلی ہے، ایک فش ہے جو پانی محبت کرتی ہے. پانی سے پیار کتنا کرتی ہے کہ اللہ اکبر پانی سے نکالو گے تو وہ مر جائے گی. ان دونوں کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ اس کے لیے پانی کمپلسری ہے، پانی ضروری ہے. پانی میں رکھو گے تو حضرات محترم وہ زندہ ہے، اس کا لائف بچی ہے، اس کا جیون بچا ہے، اس کا سب کچھ بچا ہے. لیکن جیسے ہی پانی سے آؤٹ کرا، باہر کرا، اس کا انتقال، وہ مر جائے گی. حضرات اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب کہہ دیجئے میری اولادوں سے اتنی محبت رکھنا، مودت رکھنا، یعنی ٹوٹ ٹوٹ کے ان پر فدا ہو جانا. بے شک. اب کیوں ہوگے فدا آپ؟ کیوں ہوگے؟ جو نہیں ہوگا فدا وہ بدنصیب ہے، وہ کم نصیب ہے. اہل بیت سے محبت اللہ کے رسول نے واجب کر دیا بھائی. اہل بیت کی محبت مستحب اور سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے. مصطفیٰ نے فرمایا دنیا والوں کو، غلاموں کو، وفاداروں کو، جانثاروں کو کہ اے وفاداروں میرے اہل بیت سے، فاطمہ سے، علی سے، حسن سے، حسین سے اور قیامت تک جتنی بھی حسین کی اولادیں آئیں گی سب سے محبت کر لینا. اس لیے محبت کرنا کہ تم نے میرے بیٹوں کو دیکھا نہیں کربلا کے میدان میں جب دین چھن رہا تھا، جب قرآن کا تحفظ مشکل ہو رہا تھا، تمہارا ایمان کا تحفظ مشکل ہونے جا رہا تھا، تو اے امتیوں، وفاداروں، جانثاروں، تمہارے ہی خاطر میری اولاد نے اپنا وطن قربان کیا تھا. اپنا وطن کوئی نہیں چھوڑتا، خاندان کوئی نہیں چھوڑتا، چھوٹے چھوٹے بچے کوئی نہیں چھوڑتا، رشتہ دار کوئی نہیں چھوڑتا. مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے دنیا والوں، وفاداروں، میری اولادوں نے تمہارے خاطر مکہ بھی چھوڑا ہے، مدینہ بھی چھوڑا ہے، عزیز و اقارب کو بھی چھوڑا ہے، رشتہ دار کو بھی چھوڑا ہے. کربلا تک میری اولاد پہنچی ہے اور تمہارے خاطر، تمہارے دین کے خاطر علی اکبر بھی قربان کیا، قاسم بھی قربان کیا، عباس بھی قربان کیا. ارے تمہارے دین کے خاطر میری اولادوں نے اپنا مال بھی قربان کیا ہے اور اپنا جان بھی قربان کی ہے. تو اے دنیا والوں، اے وفاداروں، جانثاروں، جب میری اولادیں تمہارے لیے دین تک پہنچا، تمہارے تک دین پہنچانے کے لیے مال اور جان قربان کر سکتی ہے تو تم بھی اتنی ٹوٹ ٹوٹ کے محبت اور پیار کرنا کہ اگر وقت آ جائے
جائے مال خرچ کرنے کی تو اہل بیت کی محبت میں مال بھی خرچ کر دینا، اور جب جان کی بات آ جائے تو اہل بیت کی محبت میں جان بھی قربان کر دینا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا نے یہی تو فرمایا محبوب، ہاتھ اوپر نکالنا۔ جب تمہاری اولادوں نے تمہاری امت کے خاطر دین پہنچانے کے لیے مال جان اولاد وطن سب کچھ قربان کیا، تو وہ بھی اہل بیت سے اتنا پیار کریں، اتنا پیار کریں کہ حسین کے لیے، حسن کے لیے، علی کے لیے، فاطمہ کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے مال دینا پڑے تو مال بھی دو، اور جان دینی پڑے تو جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مودت، اسے کہتے ہیں مودت، یعنی ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرنا، ان لمٹ محبت کرنا، اندھی محبت کرنا، کہ جو کچھ ہے اللہ اکبر۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کے یہ غلام اور مصطفیٰ جان رحمت کی یہ اولادیں اتنی شان والی ہیں، اتنی شان والی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ میرے امتیوں، وفاداروں، جانثاروں، میری اولاد سے پیار کرنا، میری اولاد سے محبت رکھنا، میری اولاد سے عقیدت رکھنا، میری اولاد سے تم عقیدت رکھو گے۔ اور اللہ کے محبوب تو چاہتے تھے، اللہ کے محبوب تو چاہتے تھے کہ میرے امتی علی سے محبت کریں، فاطمہ سے محبت کریں، حسن اور حسین سے محبت کریں، اور ان کی اولادوں سے محبت کریں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی مرضی کو جانا، اللہ نے اپنے محبوب کی مرضی کو جانا، کیونکہ اللہ رب العزت مصطفیٰ جان رحمت کی ہر مرضی کو پورا فرماتا ہے، سبحان اللہ، بے شک ہر مرضی کو پورا فرماتا ہے، وہ اتنا پیار کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب تمہاری اولادوں کی محبت کو، اگر تمہاری مرضی یہی ہے کہ لوگ اور دنیا والے تمہاری اولاد سے محبت کریں، لو میں تمہارے امتیوں پر اہل بیت کی محبت کو واجب کر دیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا والوں جب تک قیامت نہ آئے، جب تک اہل بیت سے پیار کرتے رہنا، اور اللہ نے قرآن اور اہل بیت کا تعلق اتنا قائم اور دائم کر دیا اے دنیا والوں کہ جب تک قرآن رہے گا، جب تک مصطفیٰ کا خاندان رہے گا۔ ذکر شہداء کربلا، اسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک قرآن رہے گا، جب تک مصطفیٰ کا خاندان رہے گا۔ اب مصطفیٰ بولتے ہیں کہ جو اہل بیت سے پیار کرے گا وہ جب تک نہیں مرے گا، جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا۔ حق ہے، بے شک بے شک۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے پیار کرے گا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کی اولادیں جو قیامت تک آئیں گی، یہ سب اہل بیت ہیں، یہ گھرانے اے مصطفیٰ ہی کے ہیں۔ جو بھی ان کی اولادوں سے اولادیں پیدا ہوں گی، جو بھی ان سے پیار کرے گا وہ اس طریقے سے جنت میں جائے گا۔ جنت میں انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے، لیکن اہل بیت سے پیار کرنے والا، عقیدت رکھنے والا، ٹوٹ ٹوٹ کے محبت رکھنے والا، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ اس طریقے سے جنت میں جائے گا، اس کو سجایا جائے گا۔ کس طریقے سے سجایا جائے گا؟ جس طریقے سے دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طریقے سے دلہن کو سجایا جاتا ہے، کس کے لیے؟ اس کے شوہر کے لیے، کہ آج وہ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے تو پیغمبر اعظم فرماتے ہیں اہل بیت سے پیار کرنے والا، عقیدت و محبت رکھنے والا، پہلے اس کو سجایا جائے گا، اور سجانے کے بعد جس طریقے سے دلہن سجتی ہے وہ جب سج جائے گا اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے اہل بیت کی محبت، اور اہل بیت کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا جس طریقے سے جب تک آسمان میں تارے ہیں، جب تک آسمان میں تارے ہیں آسمان کی حفاظت رہے گی۔ فرماتے ہیں جب تک زمین پر میری اہل بیت ہے، زمین والوں کی حفاظت رہے گی۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت،
ذکر شہدائے کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت میں ایک دن جو گزار لیتا ہے، اہل بیت کی محبت میں جو ایک دن گزار لیتا ہے وہ ایسا ہے کہ اگر کسی نے 1000 سال عبادت کری ہے تو اس سے بہتر وہ ہے جو اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اتنا بڑا رتبہ اہل بیت سے پیار کرنے والوں کا. اہل بیت کے متعلق سرکار فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا. جو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرے گا وہ جب تک نہیں مرے گا، اگر مرے گا تو ایمان والا ہو کے مرے گا. اور محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا وہ شہادت کی موت سے سرفراز کیا گیا، شہید ہو کے مرے گا. بے شک. یہ اگر حضور کی اولاد. اب دیکھیے تفسیریں کئی ہیں، مفسرین کرام نے اس کے الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں کہ اہل بیت حضرات اہل بیت میں ویسے تو جو میں نے عرض کیا قیامت تک جتنی بھی حضور کی اولادیں آئیں گی وہ سب حضور کا گھرانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب حضور کا گھرانہ ہے، لیکن اس میں چند نفوس قدسیہ کو الگ چھاٹا ہے. مصطفیٰ نے فاطمہ کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، اور یاد کیا کہ اللہم اولائی اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہیں. اور باقی تفسیروں میں لکھا ہے کہ جتنی بھی حضور کی اولاد قیامت تک آتی رہیں گی جو ان کی نسل سے ہے وہ حضور کا گھرانہ ہی کہلائے گا. اب آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں میں. دیکھیے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کا مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے، بہت عرفہ والا ہے، بہت شان والا ہے. توجہ ہے آپ کی. ایک مرتبہ اور بولیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. دیکھیے حضور کی اولادوں کی بات بتاتا ہوں. حضور کی اولاد کی شان سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا. کتنے اچھے لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ. اللہ آپ کی سماعتوں کو قبول اور مقبول فرمائے، اس کا بہتر صلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. اب حضور کی اولاد سے جیسا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حضور کی اولاد بے مثال ہے. حضور کی اولاد کا تقوی بے مثال ہے. حضور کی اولاد کا ایمان بے مثال ہے. حضور کی اولاد کی جو بھی زندگی میں کارنامے ہیں، کام ہیں، وہ بے مثال ہے. سب اعلیٰ ہے. دیکھیے کیسے اعلیٰ ہے. حضور کی اولادوں کو دیکھیے آپ. پورا ٹوپی آ رہا ہے یہاں. علی کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ٹوپی آ رہا ہے. نہیں جانتے آپ؟ کیا نام ہے؟ بڑی دھیرے آواز نکل رہی ہے، کوئی غلط بات پوچھ رہا ہوں آپ سے. علی کے بیٹے کا نام حسین. بولیے. علی کے بیٹے کا نام حسین. اور ایک بیٹا کربلا میں حسین کا بچا تھا، ان کا نام امام زین العابدین. اب حضور کی اولاد کا رتبہ سنیے. حضور کی اولاد کا ہم ذکر سننے کے لیے بیٹھے نا تو امام زین العابدین اور حسین کا. زین العابدین ان کا نام نہیں ہے. زین العابدین کا نام زین العابدین نہیں ہے، ان کا نام علی ابن حسین ہے. اور حسین کا رتبہ دیکھیے، حسین کے اوپر بھی علی ہے، حسین کے نیچے بھی علی ہے. ارے بولو یار. مجھے لگے گا شاید تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اگر آپ نہیں بولیں گے تو. حسین کے اوپر بھی علی، حسین کے نیچے بھی. حسین کے بابا کا نام، حسین کے بیٹے کا نام. تو حسین بیچ میں، حسین کے اوپر بھی علی، حسین کے نیچے بھی علی. اب امام زین العابدین ان کا نام نہیں، ان کا نام ہے علی ابن حسین. لیکن امام زین العابدین اس لیے کہتے ہیں کہ عابدوں کی زینت. لوگ عابد بننے کے لیے ترستے ہیں. ان کا لقب تو اللہ نے امام زین العابدین عابدوں کی زینت. ہو سکتا ہے کوئی حضور کی اولاد کی طرح. بولیے. اب ان کے نیچے چلیں گے تو آپ کو ایک نام ملے گا، امام محمد باقر. امام محمد باقر. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں محمد باقر. باقر کوئی نام نہیں ہے، محمد ان کا نام ہے. محمد ان کا نام ہے، باقر کوئی نام نہیں ہے. اب باقر کہتے ہیں چیڑ دینے کو، پھاڑ دینے کو، پوسٹ مارٹم کر دینے کو. محمد نام ہے لیکن باقر کہلا رہے ہیں. اب یہ بھی کیسا لقب ہے؟ زین العابدین کا لقب تو سمجھ میں آیا کہ عابدوں کی زینت.
لیکن باقر لقب کیسا؟ چیڑ دینا، پھاڑ دینا، کاٹ دینا، قیمہ قیمہ کر دینا، بوٹی بوٹی کر دینا. تو کیا امام محمد یہ کام کرتے تھے؟ بوٹی بوٹی کرتے تھے، قیمہ قیمہ کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے جو ان کا نام محمد باقر ہوا؟ پوسٹ مارٹم کر دیا کرتے تھے. کس چیز کا؟ یہ بھی حضور کی اولاد ہے. اس طریقے کا پوسٹ مارٹم. ان کے پاس کوئی حدیث آتی تھی، کوئی حدیث آتی تھی تو اس حدیث کا اتنا شاندار اس حدیث کا ترجمہ پیش کیا کرتے تھے، اتنا شاندار ترجمہ پیش کیا کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ واقعی اس حدیث کا ایسا ترجمہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے تو پورا پوسٹ مارٹم ہی کر دیا. اس لیے ان کا لقب پڑ گیا محمد باقر. اب چلیے آگے. ایک لقب آتا ہے حضور کی اولاد. حضور کی اولاد کی طرح کوئی اولاد ہو نہیں سکتے. یہ سب اہل جن کا میں نام لے رہا ہوں یہ سب حضور کی اہل بیت ہے، حضور کا گھرانہ ہے. امام زین العابدین حضور کی اولاد ہے، حسین کی اولاد ہے. امام باقر حسین کی اولاد ہے، حضور کی اولاد ہے. ایک نام آتا ہے امام جعفر صادق. صادق ان کا لقب ہے. صادق ان کا لقب ہے. صادق کیوں کہتے ہیں؟ سچ بولنے والا، امین، دیانت دار، سچا. اب کون لقب ان کو صادق کیوں ملا؟ امام جعفر صادق کو صادق لقب کیوں ملا؟ آپ جانتے کیوں ملا؟ جو اپنی زندگی میں 100 مرتبہ عالم خواب میں خدا کا دیدار کر لے، خدا کا دیدار کر لے، اسے تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. اسے تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. وآخرین منہم لما یلقوا لم یلقوا بِالْعِلْمِ. اس آیت کی جو فضیلت، اس کا کچھ حصہ امام اعظم کی فضیلت میں بیان کیا گیا. امام الامہ کہے وہ امام اعظم، سراج الفقہ کہے وہ امام اعظم، سراج الائمہ کہے وہ امام اعظم. اور جو امام اعظم جن کی جوتیاں سیدھی کرے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. جب جوتیاں اٹھانے والے کا رتبہ اتنا بڑا ہے تو جس کی جوتیاں اٹھائی جا رہی ہے ان کے مقام کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سب حضور کا گھرانہ ہے، سبحان اللہ، یہ سب سبحان اللہ. حضور کی اولاد ہے، یہ سب حضور کے اہل بیت ہے، گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں جن سے محبت ہم پر واجب ہے. محبت کرنا واجب ہے، محبت کرنا واجب ہے، کمپلسری ہے. حضور کی اولاد ہے. اور آگے بڑھیے. ایک نام آتا ہے موسیٰ کاظم. موسیٰ کا مطلب جلال والا، سبحان اللہ. کاظم کا مطلب جو غصہ پی جائے. موسیٰ کاظم. اب موسیٰ کتنے جلال والے تھے؟ اللہ کے نبی. موسیٰ اللہ کے نبی تھے. موسیٰ جلال والے، اتنے جلال والے تھے کہ حضرت اسرائیل کو تھپڑ مار دیا تو آنکھیں نکال دی تھی. اور یہ موسیٰ کاظم، وہ موسیٰ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا حضرات عجیب ہے. اللہ کے نبی ہے، سب کچھ ہے، لیکن موسیٰ اسے کہتے ہیں جو اللہ سے چلا کے بات کرے. اب آپ کہہ سکتے ہیں مولانا ایسی کون سی بات جو معاذاللہ اللہ سے چلا کے بات کرے؟ یہ تو ایمان میں فرق آ جائے گا. حضرات یہ میرے اور آپ کے ایمان میں فرق آ سکتا ہے اگر ہم اللہ سے چلانے والی بات کریں یا کوئی ایسی بات کرے. لیکن موسیٰ اور یہ اللہ کے محبوبوں کا معاملہ ہے، ان کے بزرگوں اللہ کے محبوب بندوں کا معاملہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پھر ان کے نخرے اور ناز بھی اٹھایا کرتا ہے. یہ موسیٰ کاظم، موسیٰ جلال اور کاظم غصہ ٹھنڈا کرنے والے، اس لیے ان کا موسیٰ کاظم پڑا. یہ حضور کی اولاد. اب نیچے اور چلیے. ایک نام آتا ہے علی رضا. علی رضا یہ بھی حضور کا گھرانہ ہے، حضور کی اولاد ہے، حضور کی اولاد ہے. اور علی رضا کا معاملہ کتنا تگڑا تھا، کتنا تگڑا تھا آپ جانتے ہیں؟
علی رضا کون ہے؟ حضور کے گھر والے، حضور کے خاندان والے، حضور کے چشم و چراغ، جن کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے۔ علی رضا اس ہستی کا نام ہے کہ یہ چہرے پر نقاب ڈال کے چلتے تھے، سبحان اللہ چہرے پر نقاب ڈال کے چلتے تھے۔ کیوں چلتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں بہت خوبصورت بنایا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی رضا چہرے پر نقاب ڈال کے چلتے تھے اور کبھی ہوا سے ان کا نقاب اٹھ جاتا تھا تو لوگوں کی چیخیں نکل جایا کرتی تھی اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے لوگ، یا اللہ ہوا چلا دے جاکے ہم علی رضا کی زیارت کر لے۔ لوگ اس بات کی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے، اور جب نقاب اٹھتا تھا اور علی رضا کے چہرے کو دیکھتے تھے تو دنیا والے پکارتے تھے، جب علی کی رضا کا حسن کا یہ عالم ہے تو علی کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی اولاد، حضور کے خاندان والے، ان کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو ٹکڑا کہوں۔ علی رضا کون ہے؟ یہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، راستے میں جب جا رہے تھے تو ایک مجوسی کا بیٹا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، بھیڑ لگی ہوئی ہے کہ جس کے پاس بھیڑ لگی ہوئی، مجوسی کا بیٹا دوڑتا ہوا بھاگ رہا ہے کہ ان کی تاریخ بہت سنی ہے، چلو ان کے پیچھے چلتے ہیں، کیسے ہے یہ مسلمانوں کا پیر، کیسا ہے یہ اللہ اکبر ان کا رہبر، ان کا آقا، ہم بھی تو دیکھیں۔ بھیڑ آگے پیچھے بہت لگی رہتی ہے، لوگ ان کے جمال کو دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں۔ مجوسی کا بیٹا پیچھے چل رہا ہے اور یہ امام علی رضا آگے چل رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد روکے، بھیڑ لگ گئی ان کے جلال جمال کو دیکھنے کے لیے، خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے، کمال کو دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہی حضرت نے نقاب اٹھایا اور مجوسی کے بیٹے نے حضرت کا دیدار کیا تو حضرت کو دل دے بیٹھا، اور ایسا دل نہیں دیا بلکہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ مسلمان ہونے والا مجوسی کا بیٹا تھا کون پتا ہے آپ کو؟ مجوسی کا بیٹا جو مسلمان ہوا تھا کون یہ پتا ہے آپ کو؟ وہ بچہ جو مسلمان ہوا اس کو تاریخ کے اندر جنید بغدادی کا پیر، سری سفری کا پیر، غوث اعظم کا پیر، غریب نواز کا پیر، ولیوں کا پیر، امام معروف کرخی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، یہ ہے ان کا رتبہ کہ اللہ اکبر، علی رضا کا دیدار کیا تو معروف کرخی بن گئے۔ یہ سب حضور کی اولاد ہیں، حضور کے گھرانے والے ہیں، حضور کے خاندان والے ہیں، حضور کے چشم و چراغ ہیں۔ اگر ایک ایک کے لقب کو، اوصاف کو بیان کروں گا تو کافی طویل وقت چاہیے۔ دقی کا اپنا جواب الگ ہے، نقی کا اپنا جواب الگ ہے، امام مصنع کا اپنا جواب الگ ہے۔ اللہ اکبر، ایسے فہرست حضرات محترم لمبی ہوتی چلی جائے گی، بات بڑھتی چلی جائے گی، سارے کام حضرات محترم وقت قلیل ہے، باتیں آپ سے تھوڑی کرنی ہے، آپ بتانا یہ ہے کہ یہ سب حضور کے گھرانے والے ہیں۔ تھوڑا آگے چلو، تھوڑا آگے چلو تو ایک نام آتا ہے جو بڑا مشہور ہے، وہ نام ہے ولیوں کے سردار غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولیوں کے سردار غوث اعظم یہ کون ہے؟ یہ بھی تو حسین کی اولاد ہے، امام زین العابدین کی اولاد ہے، مصطفیٰ کے گھرانے والے یہ بھی تو ہیں، مصطفیٰ کی اولاد۔ اب ان کا رتبہ کیا ہے؟ کوئی یہاں پہ کوئی سلسلہ چشتیہ سے مرید ہوگا، کوئی کچوٹا سے مرید ہوگا، کوئی نظامی ہوگا، کوئی وارثی ہوگا، کوئی رفاعی ہوگا، لیکن حضرات محترم سلسلہ کوئی کسی کا بھی ہو، لیکن یہاں پہ جب جتنے بھی بیٹھے ہیں سب غوث اعظم کے مرید ہیں، سب غوث اعظم کے مرید ہیں نا؟ بے شک بے شک، سب غوث اعظم کے مرید ہیں الحمدللہ۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں ایسا پیر مل گیا جو ولیوں کا سردار، پیران پیر روشن زمین غوث مدار
मस्तानी, कुतुब रब्बानी, शाहबाज लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी जैसा पीर अगर हमें मिल गया, अब हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम गौसे आजम को अपना पीर, वो पीर नहीं बल्कि पीरों के भी पीर है। हम तो अल्लाह की बारगाह में यही 5 वक्त नमाज पढ़ के दुआ करते हैं, या अल्लाह जब गौसे आदम की गुलामी में हम आ गए तो हम अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मौला कादरी कर, अब कहीं जाना नहीं चाहते, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की औलाद है जिनका रुतबा का आलम बहुत बड़ा है, जिनका हजरात ये मुस्तफा की वो औलाद है, ये हुसैन की वो औलाद है, ये अली की वो औलाद है, जिनके मुतालिक लिखा है कि गौसे आजम इंसानों के भी पीर है, गौसे आजम जिन्नातों के भी पीर है, गौसे आजम फरिश्तों की भी पीर है। एक मिल गया कि ये कौन सी बात हुई, फरिश्तों के पीर, फरिश्तों के पीर, जिन्नातों के पीर। मैंने कि हमसे मत पूछ, शेख अब्दुल मुहद्दिस देहलवी से पूछ, उन्होंने लिखा है इंसानों के पीर, जिन्नातों के पीर, फरिश्तों के पीर। और हम तो ये कहते हैं कि हम तो गौसे आजम से इतना प्यार करते हैं कि ये चीज भी हमें छोटी लगती है, उनका रुतबा उनसे भी आला, वो तो और आगे है, वो तो और मकाम आला है उनका। और वो गौसे आजम जो हुजूर के खानदान वाले, वो गौसे आजम जो हुजूर के अहले बैत में से हैं, वो गौसे आजम जो हुजूर के घर वाले हैं, 40-40 दिन खाना नहीं खाते थे। हजरत खिदर आके कहते थे खा लो खा लो खा लो, खाना नहीं खाते थे, ना पानी पीते थे। लोग समझते थे इंतकाल हो गया। बहुत दफा तो ऐसा हुआ कि लोगों ने निला भी दिया, कफन भी पहना दिया, जनाजे पे लिटा भी दिया। उसके बाद वापस मेरा पीर अब्दुल कादिर खड़ा हो गया कि अभी मैं मरा नहीं हूं। वो गौसे आजम जिनकी हर चीज लाजवाब है। खिजर कहते खा लो, नहीं खाते थे। अल्लाह की तरफ से आवाज आती थी, कसमें तुझे मेरी कसम है अब्दुल कादिर, अब तो खा ले। सुभान अल्लाह, मेरी कसम है अब्दुल कादिर, अब तो खा ले। कसमें दे देकर खिलाता है पिलाता है, कसमें दे देकर खिलाता है पिलाता है। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। ये अल्लाहु अकबर गौसे आजम, ये हुजूर की औलाद। इनसे आगे पढ़ो तो हिंदुस्तान के अंदर एक शख्सियत है हुजूर की औलाद, जिसको ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। ये सब हुजूर के घर वाले हैं, हुजूर के खानदान वाले हैं, हुजूर के अल्लाहु अकबर रिश्तेदार खानदान औलाद है। वो गरीब नवाज हजरत मोहतरम हजरत न तलवार चलाई, न नेजा चलाया, न भाला चलाया। 90 लाख को जन्नती बना दिया, 90 लाख को जन्नती बना दिया। अब आप कहेंगे कि न तलवार चली, न खंजर चला, न भाला चला, तो क्या चला? तो मेरे ख्वाजा ख्वाजा क़िबला चिश्तिया अताए रसूल क़िबला चिश्तिया ने अल्लाहु अकबर तलवार नहीं चलाई, नहीं चलाया था, भाला नहीं चलाया था, चलाई थी तो मदीने वाली नजर चलाई थी। जिसने नजर डाली उसका सितारा बदलता चला। वो हुजूर की औलाद जिसकी निगाहे विलायत ने किसी को कुतुबुल अख्ताब बना दिया, किसी को नाफिल रिबात बना दिया, किसी को महबूब इलाही बना दिया, किसी को चिराग देहलवी बना दिया, किसी को मुतवक्किल वली बना दिया, किसी को बाकी भी अल्लाह बना दिया, किसी को फनाफी अल्लाह बना दिया। वो ख्वाजा गरीब नवाज जिसकी जिंदगी सादा थी, आसमानदार था, खुराक सूखी रोटी थी, रहने के लिए झोपड़ी थी, मगर बड़े बड़े शाहाने जमाना गरीब नवाज के चौखट पर आकर आपकी कदम बोसी को अपने लिए सबसे बड़ा एजाज तसव्वुर करते थे। कभी सुल्तान महमूद खिलजी मेरे गरीब नवाज की चौखट पर आकर दुआ मांगता है तो अल्लाह कामयाबी अता कर देता है। आज भी ख्वाजा की शान कार फरमा है, जो दिल के साथ अकीदत के साथ जो भी मुराद लेकर जाता है, ख्वाजा के सदक़े में अल्लाह उनकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब हुजूर की औलाद, ज़ैनुल आबिदीन हुजूर की औलाद, मूसा काज़िम हुजूर की औलाद, बाकर हुजूर की औलाद, इमाम जाफर सादिक हुजूर की औलाद, नबी मुसन्ना सब हुजूर की औलाद। अब ये तो अल्लाह
اوپر جو میں نے عرض کیا نام بنام لیتے رہیں گے تو بات طویل ہو جائے گی. اب آخر میں ایک حضور کی اولاد، حضور کی اہل بیت میں سے اللہ کا ایک بندہ پیدا ہوگا جس کا نام امام مہدی ہوگا، جس کا خود کا نام محمد ہوگا، جس کے باپ کا نام عبداللہ، جس کے باپ کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے خود کا نام بھی حضور کے نام پر محمد والد کا نام حضور کے والد کے نام پر عبداللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ماں کا نام آمنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں کا نام، والد کا نام اور خود کا نام محمد. آخر میں امام مہدی ظاہر ہوں گے. لوگوں کو بہت جلدی ہے کہ امام مہدی کب آئیں گے، امام مہدی کب آئیں گے، امام مہدی آخر میں آئیں گے. ارے یہ اتنی شان والے ہوں گے، حضور کی اولاد ہے وہ، اللہ اکبر، حضور کا گھرانہ اور حسین کا گھرانہ. امام مہدی آخر میں جب آئیں گے تو اتنے متقی اور پرہیزگار ہوں گے، اتنے پرہیزگار ہوں گے کہ آسمان سے عیسیٰ بھی آئیں گے تو ان کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج لوگوں کو بہت جلدی ہے کہ امام مہدی کب آئیں گے، امام مہدی. میں نے کہ ابھی امام مہدی نہیں آئیں گے. ہم نے تو آپ کے جلسوں سے پتہ لگا لیا، محفلوں سے جلسوں سے پتہ لگا دیا، کانفرنسوں سے پتہ لگا لیا کہ امام مہدی تو قیامت کے قریب آئیں گے. ابھی قیامت نہیں آئے گی، اس لیے کہ حسین کے نام پر آج بھی اتنا مجمع جمع ہو جاتا ہے، اتنا مجمع جمع ہو جاتا ہے. جب تک حسینی رہیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ حضور کی اولاد ہے، قسم خدا کی. حضور کی اولاد جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے پیار کرے گا، جو ان سے عقیدت رکھے گا، وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان ایک اللہ. قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. بے شک. یعنی جو قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑا رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. حق ہے. بے شک بے شک. مصطفیٰ نے یہی فرمایا کہ قرآن کو ایک ہاتھ میں پکڑے رہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن پکڑے رہو، وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. بے شک. نہیں ہو سکتا. اور مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا رائے پور کے زندہ دل سنی ہو کہ صرف اہل بیت سے محبت ہی نہیں کرنی، اہل بیت کی نقل بھی کرنی ہے. اہل بیت سے محبت ہی نہیں کرنی، اہل بیت کی نقل بھی کرنی ہے. یعنی ان کی ادا کو اپنی ادا میں اتارنا ہے، ان کے چال ڈھال کو اپنے چال ڈھال میں اتارنا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی یہی مرضی ہے کہ اللہ اکبر، جس طریقے سے اہل بیت کا طریقہ، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے نقش پاک کو اختیار کرتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ کیسا چل رہا ہے، کیسا پی رہا ہے، کیسا کھا رہا ہے، کیسا کیا کام کر رہا ہے. تو تم بھی اگر میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو ان کے نقش قدم پہ بھی چلو، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہمارے لیے اپنے گھرانے والے کو اور اپنی اولادوں کو پوری ہوئے زمین پہ پھیلا دیا ہے. اللہ کا یہ کرم ہے کہ مصطفیٰ کا گھرانہ کی ایک فرد مصطفیٰ جان رحمت کی اولادوں میں سے ہر ایک شہر میں مصطفیٰ کی کوئی نہ کوئی اولاد ضرور نظر آئے گی. پورے روح زمین پر کوئی نہ کوئی آل رسول ضرور نظر آئے گا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں کہ تم اہل بیت سے پیار بھی کرو اور پیار کرنے کے بعد ان کی نقل بھی کرو. مصطفیٰ ہے کہ 2026 بھی آئے گا، 2025 بھی آئے گا، 2020 بھی آئے گا. مصطفیٰ جان رحمت قیامت تک کے ہر مسئلے کو جانتے ہیں. مصطفیٰ کو پتا تھا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا اور ان کی نقل کرے گا
وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اگر تم اہل بیت سے پیار نہیں کرو گے تو گمراہ بھی ہو سکتے ہو, گناہگار بھی ہو سکتے ہو. مصطفیٰ کو پتا تھا کہ دنیا میں جواری بھی بہت ہو جائیں گے, شرابی بھی بہت ہو جائیں گے, بدکاری مکاری عیاری بہت دنیا میں بڑھ جائے گی. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے غلاموں سے فرما دیا کہ میری اہل بیت کا دامن پکڑے رہو اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہو, تاکہ جس طریقے سے میری اولاد نیک ہے اسی طریقے سے تم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو تم بھی نیک ہی بنے رہو گے. مجھے تو کیا بتاؤ رائے پور کے زندہ دل سنیوں, حضور کی اولاد کی طرح کوئی نیک ہے؟ بولیے یار, حضور کی اولاد کی طرح کوئی نیک ہے؟ کوئی نیک ہو نہیں سکتا. پورا لسٹ کا چٹا اٹھاؤ, آپ پوری لسٹ بناؤ. حضور کی اولاد آج بھی آ رہی ہے, حضور کی اولاد کل بھی آئے گی, حضور کی گھرانہ قیامت تک آتا رہے گا. لیکن مصطفیٰ نے ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے یہ حکم دے دیا کہ اہل بیت سے پیار بھی کرو اور ان کے نقش قدم پہ بھی چلو, تاکہ اگر تم اہل بیت کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگے تو لوگ تمہیں گناہوں کی طرف چلا دیں گے, گناہوں کی طرف لے کر چلے جائیں گے, گناہوں کی طرف مائل کر دیں گے. اہل بیت کی نقل کرتے رہو گے, اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے رہو گے تو حضرات محترم نہ گمراہ ہوگے نہ گناہگار ہوگے, بلکہ اللہ کے کرم سے تمہیں کامیابی اور کامرانی ضرور ملتی جائے گی. آپ لسٹ بنائیں اہل بیت, اہل بیت درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے مصطفیٰ کے گھرانے کی طرح کوئی اولاد نیک نہیں ہو سکتی, تقوی دار نہیں ہو سکتی, پرہیزگار نہیں ہو سکتی. آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ اگر اللہ لسٹ اٹھا کے اور آپ دیکھیے, آپ غوث اعظم کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے, یہ کس کی اولاد ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد ہے. اگر کوئی ان سے جڑ گیا یا ان کے دامن سے جڑ گیا وہ گناہوں سے بھی بچ جائے گا اور گمراہ ہونے سے بھی بچ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضور کا گھرانہ ہے. ایسا کوئی لاؤ قیامت تک اور آج تک یا اس سے پہلے تک کہ جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضور کا گھرانہ ہی کر سکتا ہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والا حضور کی اولاد. لاؤ میرے خواجہ غریب نواز کی طرح کوئی حضور کی اولاد جو 70 سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے بلکہ 24 گھنٹے خدا کا عبادت کرتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے تو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد کی طرح میری اولاد سے جڑ جاؤ, میری اولاد سے جڑ جاؤ, میری اولاد کی نقل کرو, تاکہ دنیا جواری شرابی کبابی بدکار مکار عیار ہے. جب ان کی نقل کرو, غریب نواز کی نقل کرو گے, غوث اعظم کی نقل کرو گے تو گمراہ ہونے سے بھی بچ جاؤ گے, گناہگار ہونے سے بھی بچ جاؤ گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہداء کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی اولاد کی طرح کوئی اولاد ہے؟ ماموں نے بھیجا تھا, جا جا کے لنگر کھلا, جا جا کے لنگر کھلا, اور لنگر اتنا کھلایا اتنا کھلایا, ایک دن نہیں کھلایا, 2 دن نہیں کھلایا, 3 دن نہیں کھلایا, 50 دن نہیں کھلایا, 1 سال نہیں کھلایا, 2 سال نہیں کھلایا, بلکہ سرکار کی امت کو, اپنوں کو, پرائے کو, سب کو ماموں کے کہنے پہ 12 سال لنگر کھلایا. یہ کوئی حضور کی اولاد کی طرح دیکھ لو, کلیئر میں جا کے پڑھو. حضور کا گھرانہ ہی تو ہی, حضور کی اولاد ہی تو یہ ہے. ان کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا کہ جب صابر پاک کا انتقال ہو گیا, عالم بھی موجود تھے, مفتی بھی موجود تھے, پیر بھی موجود تھے. نماز جنازہ کون پڑھائے؟ نماز جنازہ کون؟ ایک مرتبہ صابر پاک جب حیات تھے, پردہ نہیں کیا تھا, ان کے کسی مرید نے پوچھ لیا تھا کہ یہ فنا بقا, فنا بقا کیا ہوتا ہے؟ فنا بقا, فنا بقا, فنا بقا. تو صابر پاک کے مرید سے بولے, صابر پاک وقت آئے گا تو بتا دیں گے.
وقت آئے گا تو بتا دیں گے، فنا اور بقا کی مثال تمہیں سمجھا دیں گے۔ غریب صابر پاک کا جنازہ رکھا ہوا ہے، عالم مفتی مریدین محدثین محبین صفے پیچھے لگی بھی ہے۔ اب نماز جنازہ کون پڑھائے؟ حضور کی اولاد ہے بھائی، حضور کا گھرانہ ہے، حضور کا خاندان ہے، کون پڑھائے نماز جنازہ؟ نہ عالم کی ہمت، نہ مفتی کی ہمت، نہ عوام کی ہمت، نہ مرید کی ہمت۔ سامنے سے دیکھا کہ گھوڑے پر سوار کوئی آدمی آ رہا ہے، چہرے پر نقاب ڈلے ہوئے ہیں، گھوڑے سے اترا ہے، اترنے کے بعد مسلح پہ چڑھا ہے، مسلح پہ چڑھے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر 4 تکبیر کہہ کر نماز جنازہ پوری کری۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نماز جنازہ پوری کرنے کے بعد چہرے پر نقاب ڈالا چل گئے۔ جب جانے لگے مرید نے پکڑ لیا، عرض کیا ہو کون؟ نماز جنازہ پڑھ کے بھاگ رہے ہو کون؟ جب چہرے سے نقاب ہٹایا تو اللہ اکبر، صابر پاک نے فرمایا تو نے مجھ سے ایک دن سوال کیا تھا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ ارے فنا تو وہ ہے جو پلنگ بیٹھا ہے، بقا یہ ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضور کی اولاد، یہ ہے رسول کا گھرانہ۔ ان کی طرح کوئی ہو سکتا ہے تو ان کا دامن پکڑو گے انشاءاللہ؟ پکڑنا ہی نہیں ہے بلکہ نقل بھی کرنی ہے، ادا بھی کرنی ہے۔ لیکن ہمیں تو ان کی ادائیں اچھی نہیں لگتی، ہم تو کرکٹروں کی ادائیں اچھی لگتی ہے، فلمی اداکاروں کی ادائیں اچھی لگتی ہے، وہ جو اللہ اکبر ادا کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن ہمیں مصطفیٰ نے جو فرمایا کہ ان کا دامن پکڑو، ان کی نقل کرو۔ فلمی ایکٹر جیسی پینٹ پہنتا ہے ویسی ہم پینٹ پہنتے ہیں، جیسا وہ چلتا ہے، جیسا وہ کھاتا ہے، جیسا وہ پیتا ہے، ہم تو ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاملہ تو حضرات بڑا خراب ہے، آج کل کا ماحول تو اتنا نقل کا چل رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی نوجوان شو روم میں جاتا ہے تو وہ ثابت پینٹ نہیں خریدتا ہے بلکہ جو 3 جگہ سے پھٹی بھی ہوتی ہے پینٹ، اس پینٹ کو خریدتا ہے۔ یہاں سے بھی پھٹی ہوئی، وہاں سے بھی پھٹی ہوئی، یہاں سے بھی پھٹی ہوئی۔ بھائی ثابت کپڑے ختم ہو گئے کیا؟ نہیں، ختم نہیں ہوئے۔ اداکار کا فیشن آیا ہے، حد تو یہاں تک دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کوئی فلمی ایکٹر اپنی ناک کا کام تمام کر دے نا تو یہ بیچارہ جوان سیلون کی دکان پہ جا کے ناک کٹوا دے گا، اور ناک کٹوانے کے بعد ماں باپ کہیں گے کہ بیٹے ناک کہاں گئی؟ کہ ناک نہیں، کہیں نہیں گئی، اٹ از لیٹسٹ فیشن آف دس ورلڈ، یہ نیا کٹ آیا ہے، یہ کٹ سب بھول جاؤ گے جب قبر میں پہنچو گے۔ پیارو، ادا اپنانی ہے تو اہل بیت بھی اپناؤ، نقل اپنانی ہے تو بھی اپناؤ۔ اگر ہم سے کوئی کہہ دے ولیمے میں یا دعوت کھانے میں کہ تو فلاں ہیرو کی طرح لگتا ہے تو وہ اندر ہی اندر بڑا خوش ہوتا ہے، تو 2 روٹی ولیمے میں اور زیادہ کھاتا ہے۔ میں بمبئی کے فلمی اداکار کی طرح لگ رہا ہوں؟ ابے یہ تیری بے عزتی ہے، بے عزتی ہے۔ اگر تجھے کوئی غوث اعظم کے غلام کی طرح کہتا تو تیری عزت تھی۔ ایک مرتبہ امام محمد کو ایک عورت نے دیکھ لیا تو لوگوں سے پوچھا یہ وہ کلمہ پڑھتے ہو؟ تو مریدین نے عرض کیا اے عورت، یہ وہ محمد نہیں ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو مدینہ ہے۔ تو وہ عورت بولی کہ جب یہاں کے محمد کا حسن کا یہ عالم ہے تو مدینے والے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ میں کلمہ پڑھتی ہوں اور مسلمان ہوتی ہوں۔ ارے چہرہ تو ایسا بناؤ سبحان اللہ، لوگ سبق سیکھے، تمہیں دیکھ کر لوگ جینے کا طریقہ سیکھے، تمہیں دیکھ کر لوگ حضرات انداز کو بدل دے کہ جب یہ ایسے ہیں ان کے آقا کیسے ہوں گے۔ بال بھی ایسے بنا رہے ہیں، کچھ کھڑے کچھ بکھرے، تو اللہ اکبر بیچ میں ایسا لگتا ہے بال کھڑے ہوئے اور چاروں طرف سے کہ رائے پور کا پلین یہ بالکل رن میں بنا لیا، اس کی ٹاٹ بھی اترے گا۔ حضرات یہ کہاں کا حضرات طریقہ ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کو اہل بیت کا گھرانے والے اور اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ کو اہل بیت کی نقل کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اور میرے پیاروں، اہل بیت سے ہم نے ہی محبت نہیں کی ہے بلکہ جتنے بھی اکابر گزرے ہیں، جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، اور جتنے بھی اللہ اکبر کبیرہ بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں، سب نے اہل بیت سے پیار کیا ہے۔ نیک بندوں نے اہل بیت سے پیار کیا ہے، متقی و پرہیزگار لوگوں نے اہل بیت سے پیار کیا ہے۔ اگر کوئی آپ کے حضرت اگر اہل بیت سے تقریر کرے یا ہم تقریر کریں، سیدوں کی تعظیم و تکریم بتائے تو یہ کوئی بڑی
بڑی بات نہیں ہے، لیکن اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا جو مقام بتایا ہے وہ ایک بریلی کے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ حضور کے گھرانے کا جو احترام کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ بریلی کے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ ایک مرتبہ بریلی میں حضرات محترم یہ معاملہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسٹیشن سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، پہلے کار وغیرہ یہ کچھ نہیں چلتی تھی، پالکی چلا کرتی تھی، پالکیوں کو لوگ اٹھایا کرتے تھے، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کے گھرانوں کا ہمیں کتنا ادب کرنا چاہیے، حضور کے خاندان والوں کا ہمیں کتنا ادب کرنا چاہیے، حضور کے گھرانوں سے ہمیں کتنی محبت رکھنی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پالکی میں جب سوار ہوئے، 4 مزدوروں نے پالکی کو اٹھایا، 4 مزدوروں نے جب پالکی کو اٹھایا، آپ کے پیچھے علماء بھی چل رہے تھے، مفتیان کرام بھی چل رہے تھے، اچانک تھوڑی دور پالکی چلی تھی، حضرت نے فرمایا پالکی کو روک دیا جائے، حضرت کے کہنے پر پالکی رک گئی، جب پالکی رکی تو حضرت اس سے نیچے آ گئے اور نیچے آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے پالکی کے مزدوروں میں سے آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مجھے پالکی کے مزدوروں میں سے آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے، حضور کی اولاد کی خوشبو آ رہی ہے۔ کون اس میں جو حضور کے گھر سے تعلق رکھتا ہے؟ کون ہے اس میں جو حضور کے در سے تعلق رکھتا ہے؟ اب جو آل رسول تھا اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور عرض کیا حضور والا مزدور سے کام لیا جاتا ہے، اس کی ذات پات نہیں پوچھی جاتی، کہ آپ ہی آل رسول ہیں تو میرے اعلیٰ حضرت تمام دنیا والوں کے سامنے صرف معافی نہیں مانگی بلکہ اس کے قدموں پہ گر گئے اور کہا مجھے معاف کر دو۔ اب بظاہر تو اس کی ایک طرف تو کیا حیثیت ایک مزدور، لیکن اعلیٰ حضرت اس وجہ سے قدر کر رہے ہیں کہ وہ رسول کی اولاد میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، رسول کے خاندان میں ہے۔ اس نے بدستہ عرض کیا حضور میری اوقات کیا؟ کہا نہیں تو آل رسول ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا میں نے معاف کیا، تو اعلیٰ حضرت بولے ابھی معافی نہیں مانوں گا، بلکہ اس وقت میں معافی مانوں گا کہ جب احمد رضا تو اس پالکی میں سوار ہوگا، تو اس پالکی میں بیٹھے گا اور احمد رضا اپنے کاندھے پر اس پالکی کو اٹھا کے لے کے چلے گا، تو میں تجھے کہتا ہوں ہم اسٹیج پر بیٹھ کر اہل بیت کی تعریف کریں، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی عالم تعریف کرے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ اکبر کبیرہ اہل بیت کے نعرے لگانا یہ بڑی بات نہیں، اہل بیت کا ذکر کرنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر ادب سیکھنا ہے تو کسی اور سے ادب سیکھا نہیں جا سکتا۔ اہل بیت کا اگر ادب بتایا ہے تو یہ بریلی کے احمد رضا کا در امتیاز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم کوئی بھی آل رسول اگر آپ کے محلے میں بھی ہے، آپ کے شہر میں بھی ہے، یہ ضروری نہیں کہ آل رسول کوئی لگژری گاڑی میں گھومے گا کہ بھائی آل رسول ہے تو یہ سائیکل پہ کیوں گھوم رہا ہے بھائی۔ آل رسول ہونا وہ حضور کے نسب سے ہے، حضور کا گھرانے والا ہے، حضور کا خاندان ہے، وہ اگر غریب بھی ہے تو آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کی تعظیم کریں، آپ اس کی عزت کریں کہ وہ رسول کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، رسول کے خاندان اور گھر والوں سے تعلق ہے، محلے میں اس کا ادب کرے، تعظیم و توقیر کرے، خدمت کرے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ جب اتنا بڑا 14ویں صدی کا مجدد کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا یار پالکی اٹھا کے لے جا رہے تھے آپ کو خوشبو بھی آ گئی تھی، خوشبو بھی آ گئی، یہ کون سی بات ہے؟ تو حضرات محترم اعلیٰ حضرت کے مریدوں نے کہا تو بھی ان کی طرح عشق سیکھ جا، تجھے بھی خوشبو اور مہک آنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محبت کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے، ان سے پیار کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے، ان سے عقیدت رکھنے والا۔ ارے حضرت عمر کو کون نہیں جانتا؟ سرکار کے دوسرے خلیفہ ہے نا حضرت، سرکار کا دوسرے خلیفہ۔ بس یہ لاسٹ بتا کے اپنی تقریر کو اختتام کرتا ہوں کہ حضرت عمر سرکار کے دوسرے خلیفہ، ان کی عمر ان کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ سرکار کے دوسرے خلیفہ ہے نا، ان کی دعا میں کیا ہے؟ بہت بڑی طاقت ہے ان کی۔ سرکار کے دوسرے خلیفہ جنتی، دنیا میں جنت کی خوشخبری مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرما، اگر وہ دعا کرتے تب بھی چلتا۔ وہ عمر کہ شیطان ان کے راستوں کو چھوڑ دیا کرتا، وہ عمر
کہ حضرات ان کے جلال کا جواب نہیں، ان کی عبادت اور ریاضت تقوی و زہد کا جواب نہیں۔ وہ عمر جو عید کے دن روتے تھے، پورا روزے رکھتے تھے لیکن کمرہ بند کر کے عید کے دن روتے تھے۔ لوگ کہتے تھے حضور آج تو عید کا دن ہے، تو حضرت عمر فرماتے تھے اس کے لیے عید کا دن ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کے صدقے قبول ہو گئے۔ کیا پتا میرا روزہ قبول ہوا یا مردود ہوا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اتنے بڑے عمر۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی۔ لوگ آپ اکٹھے ہو کر حضرت عمر بارگاہ میں دعا کر دیجئے اللہ بارش عطا کر دے، ہم بہت پریشان ہیں۔ حضرت عمر اپنے مریدوں کے چاہنے والوں کے ساتھ چلے اور جنگل میں پہنچ گئے، اور جنگل میں پہنچنے کے بعد سرکار کے چچا حضرت عباس کو بلایا جو حضور کے آنے والے ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں، حضور کے خاندان والے ہیں، حضور کے گھر سے جن کا تعلق و رشتہ ہے۔ سرکار عمر بھی دعا کرتے تو انشاءاللہ رب سنتا، لیکن سرکار عمر نے اہل بیت کی محبت کو بتایا، خاندان اور رشتہ دار کی محبت کو بتایا۔ آپ نے سرکار کے چچا کو بلایا عباس کو، اور آنے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں تیرے محبوب کے خاندان والوں کا وسیلہ لے کر بارش کی دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ تو ان کے صدقے میں بارش عطا فرما دے، سبحان اللہ سبحان، بارش عطا فرما دے۔ ابھی دعا کر کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، بارش بادل آئے اور بارش جھم شروع ہو گئی۔ تو حضرت عمر کے معاملے سے یہ پتا چلا کہ حضرت عمر حضور کے گھرانے والوں کا کتنا احترام کیا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس بات کا ثبوت ہے کہ آج ہم حضور کے خاندان والوں کا احترام کریں۔ آپ نے سید زادی کو نہیں دیکھا کہ وہ سید زادی جس کی جوان بیٹی بھی تھی، جوان بیٹی تھی، ان شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، وہ مانگنے کے لیے کسی مسلمان کے دروازے پر پہنچی۔ مسلمان کے دروازے پر جب پہنچی تو کہا مجھے اللہ کے واسطے کچھ دے دے، میری بیٹی جوان ہے، مسجد کے اندر بیٹھی بھی ہے۔ تو وہ عورت بولی میں سید ہوں، حضور کے گھرانے سے ہوں، حضور کے خاندان والی ہوں، آل رسول ہوں، سید زادی ہوں۔ تو مسلمان بولا تیرے پاس سید ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اب وہ بیچاری عورت بولی تجھے سید ہونے کی کیا دلیل دوں میں؟ وہ وہاں سے واپس ریٹرن ہو گئی، چل دی، اور حضرات بیٹی کو جیسے تیسے سمجھایا بجھایا، جیسے تیسے چند دن نکالے، اور اچانک کیا دیکھتی ہے واپس رستے میں جاتی ہے تو ایک مجوسی جو کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، غیر مسلم تھا، وہ لوگوں کو خزانے بانٹتا تھا، وہ لوگوں کو کھانے بانٹتا تھا، وہ لوگوں کے یہاں زکات یعنی لوگوں کو امداد اور مدد کیا کرتا تھا۔ عورت کو بھی ضرورت تھی، اب مجبوری کیا کیا نہیں کرا دیتی، وہ عورت بھی وہاں پہ پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد وہ اپنے لیے سوال کرتی ہے کہ میری بیٹی مسجد میں بیٹھی بھی ہے، یہاں پہ کئی دن سے ہم آئے ہوئے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، آپ کھانے کے لیے کچھ پیسے دیجئے تاکہ ہم اپنی بچیوں کا پیٹ بھر سکیں۔ تو حضرات وہ مجوسی اس نے کہا اپنے گھر کی عورتوں کو بلایا، عورتوں کو بلانے کے بعد کہا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والی ہے، کلمہ پڑھنے والی ہے، ایک کام کرو ان کو گھر پہ لے جاؤ، ادب سے بٹھاؤ، ادب سے سلاؤ، ادب سے کھانا کھلاؤ۔ پورے صبح سے شام تک وہ مجوسی کھانا کھلواتا ہے، بستر بچھواتا ہے، سلاتا ہے۔ اب رات کو کیا ہوتا ہے، جس مسلمان نے منع کیا تھا کہ تیرے پاس آل رسول ہونے کی دلیل کیا ہے، وہ بھی سوتا ہے، ادھر مجوسی بھی اپنے بستر پہ سوتا ہے۔ مجوسی وہ مسلمان کیا خواب دیکھتا ہے، میدان محشر قائم ہے، میدان محشر جب قائم ہے، نفسہ نفسی کا عالم ہے، حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت فرما رہے ہیں۔ وہ مسلمان دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، پہنچنے کے بعد بولا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، آپ کا امتی ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، میری بھی شفاعت فرمائے تاکہ مجھے بھی جنت مل جائے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تو میرا ہے، میرا امتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ حضرات اب ثبوت مصطفیٰ نے پھر فرمایا میری اولاد میں سے ایک عورت آئی تھی تیرے گھر میں مانگنے کے لیے کہ کچھ دے دے، بیٹی بھوکی ہے، گھر والے بھوکے ہیں، تو نے اس کو یہ کہہ کے لوٹا دیا
کہ تجھے حضور کی اولاد ہے تو اس کا پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے، تو نے اس کو بھگا دیا۔ تو اب سن، تیرا بھی یہاں کا راستہ نہیں ہے، تو یہاں سے چلا جا، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد اس نے حضرات محترم گاؤں میں اس عورت کا پتہ لگوایا، وہ عورت کدھر ہے، اللہ اکبر، کدھر ہے کدھر، پتہ لگا تو پتہ چلا مجوسی کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے۔ مجوسی کے پاس وہ آدمی مسلمان پہنچتا اور کہتا ہے 1000 دینار لے لو، اور 1000 دینار لینے کے بعد اس عورت کو میرے حوالے کر دو، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بولے نہیں، اب یہ عورت تمہیں نہیں دی جا سکتی، اس عورت کی خدمت تو ہم ہی کریں گے، اس عورت کی خدمت کا 2000 لے لو، یہ عورت ہمارے گھر میں دو، ہم خدمت چاہتے ہیں۔ سرکار اس مجوسی نے کہا تو 2000 3000 کی بات کرتا ہے، پوری دنیا کے خزانے بھی میرے پاس لے کے آ جائے گا، تب بھی میں اس عورت کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا اس عورت میں کیا دکھ رہا ہے تجھے؟ کہا اس عورت میں وہ دکھ رہا ہے جو آج تک نہیں دکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ رات کو جو خواب دیکھا تھا تو نے، اے مسلمان، وہ سچا خواب تھا، اللہ سبحان اللہ۔ وہ خواب تو نے دیکھا تھا تو میں نے بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ کیا مطلب کہ خواب میں مصطفیٰ تیرے آئے تھے تو میرے بھی آئے تھے، مجھے بھی سب کچھ بتا گئے کہ تو نے میری شہزادیوں کی، میری اولادوں کی خدمت کی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے ایمان دے۔ تو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ خواب ہی میں مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے اور میرے گھر والوں کو کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو کلمہ پڑھا دیا، اب میں ایمان والا ہو چکا ہوں، اللہ سبحان اللہ۔ آگ کی پوجا کرنے والا نہیں ہوں، اب اسلام لا چکا ہوں۔ اور تجھے جو خواب دکھایا گیا تھا کہ تو پروف مانگ رہا تھا، سید ہونے کی دلیل کیا ہے، آل رسول ہونے کی دلیل کیا ہے، اس وجہ سے مصطفیٰ ناراض ہو چکے ہیں، اب کائنات کے خزانے بھی تو خرچ کر دے گا تو تجھے جنت نہیں مل سکتی۔ میں نے اس عورت کا احترام کیا، اس عورت کی خدمت کی، اللہ کو زیادہ پسند آ گئی، اللہ نے مصطفیٰ کی صدقے میں ہمیں جنت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے آل رسول کا ادب کرنے کا صلہ، مصطفیٰ کی اولاد سے محبت کرنے کا صلہ۔ جب ایک مجوسی مصطفیٰ کی اولاد کا احترام کرے وہ ایمان والا ہو سکتا ہے، تو ہم مصطفیٰ کی اولاد کیا کیا عطا کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں سے پیار کرنا ہے، جہاں بھی رہیں، جہاں پتہ چلے یہ مصطفیٰ کی اولاد ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کا ہے، ہمیں ان سے محبت رکھنا ہے، اور بالخصوص حسن الحسین، زین العابدین، باقر جعفر غوث و خواجہ، محبت بھی رکھنا ہے، ان کے نقش قدم پہ بھی چلنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم، ٹائم کافی ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ مزید کل گفتگو کریں گے علی پر انشاءاللہ مزید۔ تو مولا سے دعا کرتے ہیں کہ میرے کہنے میں تو غلطی و لغزش ہو گئی ہو، اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیہ۔